عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم رسول پاک لے کے آئے اور اس کو جمع کرنے کا جب معاملہ آیا تو حضرت ابو بکر اور عمر نے پھر زید بن ثابت کو بلایا. یہ زید بن ثابت کون ہے؟ یہ بتائیں گے قرآن کیسا ہوتا ہے, قرآن کا مقصد کیا ہے, قرآن کا مقام کیا ہے, قرآن کی حیثیت کیا ہے, قرآن کا جلال کیا ہے, قرآن کا تیور کیا ہے. ذرا پوچھیں زید بن ثابت سے. یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس تھا اور حضور آرام کر رہے تھے زانوں کے اوپر, پٹ کے اوپر. ان کے سر, حضور کا سر حضرت زید کے پیر پٹ کے اوپر تھا زانوں میں, اور قرآن کی ایک آیت نہیں اتری, ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ اترا, قرآن کا چھوٹا سا حصہ اترا, غیر اولی الضرر. اتنا اترا تھا کہ اتنا بوجھ تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیر کی ہڈیاں ٹوٹ کے چور ہو جائیں گی. قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ اتارتے تو خشیت ربانی کی وجہ سے, خدا کے خوف اور جلال کی وجہ سے پہاڑ بکھر جاتے خدا کے خوف کی وجہ سے. لیکن جب پہاڑوں پہ پیش کیا تو اس قرآن کو بوجھ اٹھانے کے لیے پہاڑ بھی کانپ اٹھے. لیکن جب اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس بار امانت اتارنے کے لیے منتخب کیا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, تو اس انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا اور اس انسان نے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا. اب زید بن ثابت کو بلایا, کہا کہ زید تجھے قرآن لکھنا ہے. بولے قرآن؟ تو زید نے کیا کہا معلوم ہے؟ کیف, حدیث پاک میں ہے, زید نے کہا تفعلان شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ابو بکر اور عمر آپ دونوں وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو جو رسول پاک کر کے نہیں گئے؟ یہ نیا کام ہے, کیوں کر رہے ہو؟ یہ کہہ رہے ہم دونوں لگے رہے ان کے پیچھے, کرنا ہے آپ کو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, کام بڑا مشکل ہے. اگر آپ مجھے کہو نا کہ لال پہاڑ کو سفید کرنا ہے کر دوں گا, سفید پہاڑ کو لال کرنا ہے کر دوں گا, مگر قرآن کو لکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے. میں قرآن ایک جگہ نہیں لکھ سکتا, بہت بھاری کام ہے یہ. تب دونوں نے کہا کہ واللہ ھذا خیر, خدا کی قسم کام بڑا اچھا, کرو تو صحیح. حضرت زید فرماتے دونوں لگے رہے, ریپیٹ کرتے رہے. حضرت زید نے کہا اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جس کام کے لیے ابو بکر اور عمر کے سینے کو اللہ نے کھول دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ لکھنے لگے. قرآن لکھنے کے لیے قانون بنایا گیا کہ جس جس کے پاس قرآن ہے 2 صحابہ گواہی دیں گے کہ ہم نے رسول پاک سے سنا ہے. صحابی گواہی دیں گے کہ قرآن ہم نے رسول سے سنا ہے, تب اس کو لکھا جائے گا. یہ قانون تھا. قرآن لکھا جانے لگا, لکھتے رہے لکھتے رہے. ایک آیت ایسی آئی جس آیت کے بارے میں 2 صحابی نہیں ملے. ایک ہی صحابی تھا, 2 صحابی نہیں تھے. کون سی آیت تھی؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ. پوری آیت, اس آیت کو بیان کرنے والا ایک ہی صحابی ہے, 2 صحابی نہیں. تب انہوں نے کہا کہ ہے قرآن, لیکن اس قانون کے تحت اس کو قرآن میں شامل نہیں کر سکتے, کیا کیا جائے؟ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ حضور مدینے میں جا رہے تھے کہیں, تو ایک یہودی نے حضور کو راستے میں روک لیا. اس بات کو ذہن میں رکھنا تاکہ بات سمجھ میں آئے. یہودی نے روک لیا. اتنے میں ایک صحابی آئے, کیا معاملہ ہے؟ یہودی نے کہا کہ آپ نے میرے اونٹ کا پیسہ نہیں دیا. حضور نے کہا میں نے تیرے اونٹ کا پیسہ دے دیا. یہودی نے کہا گواہ لے کے آؤ. اتنے میں وہ دوسرے ایک صحابی آ گئے. انہوں نے کہا کہ حضور کیا معاملہ ہے؟ حضور نے کہا کہ یہودی پیسے مانگتا ہے اونٹ کے, حالانکہ میں اونٹ کے پیسے دے چکا ہوں, اور یہ کہہ رہا یا تو پیسے دو یا گواہ لے کے آؤ. حضور نے کہا گواہ میرے پاس ہے نہیں, پیسے میں دے چکا, لہذا اب گواہی کون دے گا؟ وہ صحابی تب کہ آگے حضور گواہی میں دیتا ہوں, آپ نے اس کو پیسے دے دیے.
حالانکہ اونٹ کی جب لین دین کی باری تھی اور تجارت کی تھی اس وقت وہ صحابی نہیں تھے. تو حضور نے کہا اے میرے صحابی جب میں نے اونٹ خریدا تھا اس وقت تم تو تھے نہیں یہاں, تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جب آسمان کی بات ہمیں آپ بتاتے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں, یہ تو زمین کا میٹر ہے, یہ زمین کا معاملہ ہے. اس دن حضور نے فرمایا کہ دنیا میں معاملات کے اندر 2 گواہ ضروری ہوں گے, کمپلسری ہے, لیکن میرا خزیمہ بن ثابت جہاں کھڑا ہوگا یہ اکیلا 2 گواہوں کے قائم مقام ہوگا. یہ آیت خزیمہ بن ثابت کے پاس تھی تو صحابہ نے کہا ارے یہ ہے ایسے صحابی کے پاس آیت جس کو رسول پاک نے 2 گواہوں کے قائم مقام کیا ہے, لہذا اس کو قرآن میں شامل کیا جائے. اس طرح قرآن محفوظ کیا گیا ہے. اور یہ 30 پارے 6666 آیتیں ہیں. اگر آپ چاہیں آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے تو یہ فضیلت ہے کہ 10 جہنمیوں کو بخشوائے گا. اگر آپ نے بہترین قاری بنا دیا اور عالم بنا دیا تو اس کے لیے آپشن یہ ہوگا کہ اس کے ماں باپ کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا قیامت کے دن جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا. اور دوسرا عمل اس کا یہ ہوگا, دوسرا آپشن اس کے لیے یہ ہوگا کہ قیامت کے دن خاندان کے 100 افراد جن کے کردار و عمل کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا, وہ عالم دین جہنمیوں کو 100 جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا. یہ آپشن ہوگا. قرآن اثر پیدا کرتا ہے. یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر یہ روایت نقل کی ہے. اس کے علاوہ حدیث پاک کی کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضور نے فرمایا جس طرح زمین کے لوگ آسمان کے تاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں, اسی طرح آسمان کے فرشتوں کو وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. آپ غور کریں, غالباً 1960 کے آس پاس کی بات ہے. مصر کے وزیر اعظم جمال عبد الناصر رشیا گئے تھے. رشیا کے اندر میٹنگ ہوئی ایک, وہاں کمیونسٹ ہے, اسلام کو نہیں مانتے ہیں, دہریہ پن ہے وہاں پر, کمیونسٹ کے لوگ ہیں. انہوں نے میٹنگ ختم ہونے کے بعد میں کہا کہ یار جمال یہ کیا معاملہ ہے, تم لوگ اولڈسٹ قانون کا سہارا لے کے جی رہے ہو, یہ پرانی کتاب ہو گئی تمہاری قرآن, نیا قانون ہے, دنیا ڈیولپ کر رہی ہے, لوگوں نے سیاروں پر قدم رکھ دیا ہے, سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا ہے, سمندروں میں محل بنا دیے ہیں, ٹنوں کے حساب سے لوہا لے کے انسان اڑ رہا ہے, اتنا ترقی یافتہ دور ہے, اور آپ اسی قرآن کے اوپر چل رہے ہیں جو اتنا پرانا قانون ہے. تو جمال عبد الناصر نے اس وقت کچھ نہیں کہا, واپس مصر آئے. مصر جب آئے تو قاری عبد الباسط کی توتی بولتی تھی. اس وقت وہ انسان قرآن پڑھتا تھا تو ایک وقت میں آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی اپنے پروں کو روک لیتے تھے. اتنا بہترین لب و لہجے میں قرآن پڑھتا تھا, حافظ بھی تھا اور قاری بھی بہترین تھا. تو جمال عبد الناصر نے اس سے کہا کہ قاری صاحب میرے ساتھ آپ کو رشیا جانا ہے. تو قاری صاحب نے کہا کسی اسلامی ملک میں لے جاتے تو بات تھی, یہ کمیونسٹ کے لوگ ہیں, وہاں میں جا کے کیا کروں گا. تو جمال عبد الناصر نے کہا کہ آپ چلو تو صحیح. 2 سال بعد 1962 میں جب مصر گئے عبد الناصر, قاری عبد الباسط کو بھی ساتھ میں لے کے گئے. وہاں جب گئے ان کی میٹنگ کا جو پروگرام تھا وہ پورا ہوا. جیسے اختتام پذیر ہوئی میٹنگ تو جمال عبد الناصر نے اشارہ کیا قاری صاحب تلاوت کرو. قاری عبد الباسط نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. سورہ طٰہٰ جب پڑھنی شروع کی اور رکوع کے برابر پڑھ دیا ہوگا, جمال عبد الناصر کبھی تو قاری عبد الباسط کو دیکھ رہے تھے,
کہ وہ قرآن کے نغمات کو گنجا رہے ہیں اور کبھی وہ کمیونسٹ پارٹی کے صدر اور وزیر اعظم کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جھر رہے ہیں۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ پکار اٹھے، کیا معاملہ ہے؟ جمال عبد الناصر نے کہا کیا بات ہوئی، رو کیوں رہے ہو؟ بولے سمجھ میں تو نہیں آیا کہ آپ کے ساتھ آنے والے نے کیا پڑھا ہے، لیکن دل پگھل رہا ہے اس کی بات سے، دل پہ بہت اثر ہو رہا ہے۔ میرے پیارو، یہ قرآن ہے، یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے اور دلوں کو بدلتا ہے۔ جس سینے میں اور جس دل پہ قرآن چھپ جاتا ہے اس دل کے اندر برائیوں کے زنگار اتر جاتے ہیں۔ اگر آپ کا دل میلا ہو گیا ہے، آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کے دل کا میل چھڑتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ قرآن کی طرف آئیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج دنیا ترقی کر چکی ہے۔